ہم اچھا فیل کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کسی طرح کی کوئی بھی پرابلم نہ ہو, کسی طرح کی کوئی بھی مشکلات نہ آئے. اور یہاں پر مقدس پطرس اپنے پہلے خط کے اندر اس کے 3 باب میں کیا فرماتا ہے, نکالیے میرے ساتھ جلدی سے. اور ہم سب زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں, اور کلام مقدس ایسی کتاب ہے جو ہر ایک بات ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں, کن باتوں سے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں, اور کن باتوں سے ہم خطا کار بھی ٹھہر سکتے ہیں. آئیں میرے ساتھ نکالے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط, اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت سے ہم باز رکھیں. آمین. اب یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں ہم سب خوش ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, ہم سب اپنی زندگی کے اندر اچھی چیزیں لینا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر خدا کا خادم مقدس پطرس کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہے, اور یہ مقدس پطرس کا عام خط ہر ایک شخص کی ضروریات کے مطابق ہے. آمین. اب وہ یہاں پر فرماتا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے جی, زبان کو بدی سے باز رکھے. آمین. ہر ایک بیٹی, بیٹا, بزرگ جو کوئی بھی اپنی زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے جی, میرا ساتھ دے, زبان کو کیا کرے, بدی سے باز رکھے. آمین. بدی سے کیا کرے, باز رکھے. پہلا کام جو اچھے دن دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, پہلی بات وہ کیا کہتا ہے, چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے باز رکھے, اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. آمین. اسے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے کیا کرے جی, باز رکھے. آمین. اب یہاں پر مقدس پطرس کلیسیا کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کی زندگی مشکلات کے اندر ہے, جس کی زندگی کے اندر دکھ پریشانیاں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, فساد ہیں, وہاں یہ کلیسیا کی اس وقت ضرورت تھی, اور آج یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ضرورت ہے. آمین. زندگی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں. آمین. اور خوش ہونے کے لیے زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی باتیں کہنے سے کیا کرنا ہے, روکنا ہے, باز رکھنا ہے, روک دینا ہے. جب آپ کسی کے برخلاف کوئی بات نہیں کہیں گے تو کوئی دوسرا کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں بولے گا. اس لیے وہ یہاں پر فرماتا ہے جو کوئی, اگر آپ زندگی میں, میں زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہوں تو ہمیں اپنے ہونٹوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, بدی سے باز رکھنے کی, اور زبان کو قابو میں رکھنے کی کیا ہے, ضرورت ہے. آج بہت سے خاندان, بہت سے چرچ ایک زبان کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں. زبان ایک ایسا عضو ہے جس کی وجہ سے شخص, چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا, وہ زندگی میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور موت میں بھی کیا ہو سکتا ہے. ایک جگہ پر لکھا ہے زندگی موت زبان کے کیا ہے, قابو میں ہے. آمین. جی آگے پڑھے ذرا جلدی سے. بدی سے کنارہ کر اور نیکی کو عمل میں لا. اب دوسری بات وہ کیا کہتا ہے, بدی سے کیا کر لے اور نیکی کو, یعنی کہ بدی سے بھاگے اور نیکی کو عملی جامہ پہنائے اپنی زندگی کے اندر. آمین. جو زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے, یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر خوش رہنا چاہتا ہے, ہر ایک بات میں وہ خوش رہنا چاہتا ہے, وہ پہلی بات بدی سے کنارہ کرے. آمین. اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. آمین. اور دوسری کہ نیکی کو عمل میں لائے. آمین. کیا کرے جی, نیکی کو عمل میں لائے.
زبانی کلامی نہیں کہ میں بہت نیک ہوں، میں نیک رہنا نہیں، اس نیکی کو کرتا بھی رہے کنٹینیو. آمین. یہاں پر وہ فرماتا ہے نیکی کو کیا کرے؟ عمل میں لائے. اور بدی سے کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑوں سے، فسادوں سے. جہاں برائی ہے، جہاں آپ کو برائی پر مجبور کیا جا رہا ہے، وہاں سے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کرنا ہے، ہٹ جانا اس جگہ سے. آپ کی زندگی میں اچھے دن آنا شروع ہو جائیں گے. آمین آمین. اچھے دن خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ بدی سے کنارہ کرنا شروع کریں گے. اور برائی کریں گے تو برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برائی کریں گے تو برائی حاصل کریں گے، برائی پائیں گے اپنی زندگی کے اندر. آمین. برائی کریں گے تو برائی ہی کاٹیں گے آپ. اور جب آپ کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہے، بدی ہو رہی ہے، آپ کے ایسے دوست جو آپ کو بدی پر مجبور کر رہے ہیں، جب آپ ان سے کنارہ کریں گے آپ کی زندگی میں اچھے دن آنا شروع ہو جائیں گے. یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. آمین. یہاں پر وہ فرماتا ہے جو کوئی زندگی سے خوش اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ بدی سے کنارہ کرے. آمین آمین. ذرا آپ میرے ساتھ دو اور بھی حوالے نکالیں تاکہ بعد میں نکالنے میں پریشانی نہ ہو. امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور 21 آیت، ایک وہ نکال لے اور دوسرا کوئی بھی امثال کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 23 آیت نکال لے. اور ایک شخص زبور کی کتاب 39 زبور اس کی ایک آیت آپ نکال لیں. نکال لیا سب نے؟ ایک زبور کی کتاب نکال لے. نینسی آپ مثال کی کتاب نکال لے اور دوسرا بھی مثال کی کتاب نکال لے، لیکن 21 باب اس کا نکال لے ذرا. جی امثال 18 باب اور 21 آیت. جی پڑھیں ذرا. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. آمین. یہاں پر وہ کیا فرماتا ہے؟ موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں. موت اور زندگی کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں. آگے جس کو بیوی ملی اس نے نو سوری جو اسے دوست رکھتا ہے اس کا پھل کھائے گا. آمین آمین. جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کا پھل کھائے گا. اچھا جب آپ بولیں گے تو اچھا ہی آپ رسیو کریں گے. آمین. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا شروع کر دو. آج گرجا گھروں میں، خاندانوں کے اندر ہر دوسرا شخص دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے، وہ اپنی طرف کبھی بھی غور نہیں کرتا. لیکن یہاں مقدس پطرس فرماتے ہیں جو کوئی زندگی میں خوش ہونا چاہتا ہے، آمین، خوش ہونا چاہتا ہے وہ زبان کو کیا کرے؟ قابو میں کرے. اور یہاں پر امثال کی کتاب کے اندر بھی زندگی موت کیا ہے؟ زبان کے قابو میں ہے. کبھی کبھار کوئی شخص ایسا الفاظ استعمال کر لیتا ہے کہ اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اس لیے یہاں پر وہ فرماتا ہے زندگی موت کیا ہے جی؟ زبان کے قابو میں ہے. ہاللویا. آگے جی پڑھے امثال کی کتاب 21 باب اور اس کی 23 آیت. جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. آمین. جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، یعنی کہ اپنی زبان پر پہرا لگائے رکھتا ہے کہ میری زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو میری وجہ سے ٹھوکر لگے. اب وہ یہاں پر فرماتا ہے جو نگہبانی کرتا ہے وہ اپنی جان کو مصیبتوں سے کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. آمین. جب آپ کی زبان کنٹرول میں ہے تو آپ مصیبتوں سے کیا رہیں گے؟ میرا ساتھ دیں، کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. آج کے دور کے اندر آپ کسی چھوٹے کو بھی کوئی ایسی بات بولیں گے وہ بھی آپ کو جواب ضرور دے گا کہ نہیں دے گا؟ کنوں سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟
زندگی موت کس کے قابو میں ہے؟ زندگی موت کس کے قابو میں ہے؟ اور یہاں پر امثال کی کتاب میں وہ فرماتا ہے کہ اس کی جو کوئی کیا کرتا ہے؟ نگہبانی، یعنی کہ پہرے دار۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ جب بولنے پر آتے ہیں کچھ بھی نہیں سوچتے، وہ پہرا نہیں لگا رہے، لیکن جو سوچ کر بولتا ہے وہ پہرا لگا رہا ہے کہ یار یہاں پر یہ لفظ اگر میں نے بول دیا تو یہاں پر کام کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ یہ موت تک بھی ہو سکتا ہے ایسے حالات ہو جائیں۔ جسمانی طور پہ پائے نہ بندہ مرے، لیکن روحانی طور پہ تو مر جاتا ہے۔ جب اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ مر جاتا ہے، روحانی طور پر وہ گر جاتا ہے۔ پھر اسے 10 یا 15 منٹ بعد خود گلٹی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے ایسا کیوں بول دیا، کیوں میں نے ایسا کیا، میری ساری پریئر لائف جتنی میں نے برکت حاصل کی تھی، ایسا فیل ہو رہا جیسے وہ ضائع ہو چکی ہے۔ ایسا کبھی ہوا؟ ہوتا ہے ایسے، انسانی فطرت ہے۔ غصے میں آ کے ہم بڑی بڑی باتیں بول دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں 10 یا 15 منٹ بعد احساس ہوتا ہے، جب وہ کیا کہتے ہیں پتہ چل رہا ہے یار میں تو بھی غلطی کر بیٹھا، یہ بھی میں نے غلط کر دیا، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ فرماتا ہے جو اپنی زبان کو کیا کرتا ہے؟ قابو میں رکھتا ہے، آمین۔ اور جو اس کی نگہبانی کرتا ہے، جو پہرا لگا دیتا ہے اپنی زبان پر، جو اپنی زبان پر کیا کرتا ہے؟ پہرا لگاتا ہے، ارد گرد سے محفوظ رکھتا ہے، وہ مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، آمین۔ وہ کیا کرتا ہے؟ مصیبت سے سادے الفاظوں میں اج تو گلی چ شراب پی کے گالاں کڈ دے کی کر رہے ہیں، زبان نو کنٹرول چ نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسا شخص آتا ہے جو دڑال 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 کیا ہو رہا ہے؟ ایک زبان کی وجہ سے وہ ڈنڈے سوٹے کھا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، یا نہیں باز آئے گا، گالیاں نکالتا جائے گا، کیا ہوگا؟ پولیس کو بلائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کنے پکڑے گھیرے ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے کیا ہوگا؟ وہ پکڑا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف زبان کی وجہ سے۔ کیا کریں گے جی؟ زبان کی وجہ سے۔ میرا آ رہا ہے جی؟ زبور کی کتاب نکالے ذرا جلدی سے، زبور 39 اور اس کی ایک آیت ہم پڑھیں گے جی، جلدی سے نینسی آپ ہی پڑھ دیں۔ میں نے کہا کہ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا، میں اپنی راہ کی کیا کروں گا؟ نگرانی کروں گا۔ یہاں پر مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میں اپنی راہ کی کیا کروں گا؟ میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا کہ میں کس راہ پر چل رہا ہوں۔ ہمیں اپنی راہوں کی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک شخص کو، ہر ایک بیٹی کو جس راہ پر وہ جا رہا ہے اس راہ کی سے نگرانی کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کچھ راہیں شروع میں جب ہم ان پر چلتے ہیں بڑی اچھی اور پھولوں کی سیز دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب ہم ان راہوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ راہیں موت تک ہمیں لے کر چلے جاتی ہیں۔ اب یہاں پر مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میں اپنی راہوں کی کیا کروں گا؟ نگرانی کروں گا، یعنی کہ میں اپنی راہوں کو بھی دیکھوں گا کہ میں کس راہ پر چل رہا ہوں، میں کس راہ پر چل رہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنی راہوں کو بھی دیکھوں گا، میں نگرانی کروں گا کہ میں کہیں الٹ راہ پر، الٹ راستے پر تو نہیں چل رہا۔ آگے پڑھے ذرا جلدی سے۔ تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو، تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر بری عادتیں اپنائیں گے۔ برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بری عادتیں اپنائیں گے۔ اسی لیے یہاں پر مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میں اپنی رفاقت یعنی کہ اپنے جو میرے عزیز دوست ہیں ان کو بھی دیکھوں گا کہ وہ کس راہ کے مالک ہیں۔ اور مقدس پولس فرماتے ہیں کہ اچھی عادتیں بری صحبتوں میں بیٹھ کر کیا ہوتی ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ نور ہے دنیا میں، اور جب نور طریقی میں جاتا ہے تو نور چمکتا ہے، لیکن آج کل کے ایماندار طریقی میں جا کر اپنی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آج کل کے ایماندار، آج کل کے خادم طریقی میں جا کر اس نور کو
ڈیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پر طریقی زیادہ ہے. اور آپ کے اندر جس نے آپ کو کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، لیکن آپ اس نور کی اہمیت کو نہیں جانتے، آپ ان راہوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم کن راہوں پر چل رہے ہیں. اس لیے مقدس داؤد یہاں پر فرماتا ہے کہ میں اپنی راہوں کی کیا کروں گا؟ نگرانی کروں گا. میں دیکھوں گا کہ میرا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، میرا چلنا کن کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا یہ لوگ وہ تو نہیں جن کی وجہ سے میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں؟ بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے نوجوان، بہت سے ایسی نوجوان بیٹیاں اپنے عزیز دوستوں اور سہیلیوں کی وجہ سے دوسری راہ اختیار کر چکی ہیں. صرف گیدرنگ کی وجہ سے. اس لیے مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میں اپنی راہوں کی کیا کروں گا؟ نگرانی کروں گا. آمین. وہ پھر فرماتے ہیں میری زبان سے خطا نہ ہو، میری زبان سے خطا نہ ہو. جب آپ راہوں کی نگرانی کریں گے، اس جگہ پر جہاں بدی ہو رہی ہے کنارہ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی زبان سے بدی نہیں ہوگی. تو جب آپ وہاں جائیں گے، ایسی محفل میں بیٹھیں گے، تو یقیناً بدی ہوگی آپ سے. کیونکہ لکھا ہے ایک جگہ پر لوکا کی انجیل میں کہ اس جہاں کے فرزند روحانی فرزندوں سے زیادہ ہوشیار اور تیز ہیں. دنیا داری کے فرزند روحانی فرزندوں سے کیا ہے؟ زیادہ تیز ہیں. بہت سے ایماندار دوسروں کو بچانے گئے اور خود موت میں پھنس گئے. بہت سے ایسے لوگ دوسروں کو بچانے کے لیے، یسوع کے پاس لانے کے لیے اس جگہ پر تو نہیں جا رہے جہاں بدی ہو رہی ہے. کہیں میرے پاؤں اس جگہ پر تو نہیں جہاں پر جا کر میں گناہگار گنا جاؤں. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنی راہوں کی نگرانی کرنے کی. اور پھر وہ فرماتا ہے کہ میں محفوظ رہوں گا. کن سے؟ مصیبتوں سے. آمین. زندگی موت کس کے قابو میں ہے؟ زبان کے قابو میں ہے. اگر کوئی بیٹی، بیٹا، بزرگ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، وہ زندگی کو حاصل کرتا ہے. آمین. اور لکھا ایک جگہ پر زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا ایک حصہ ہے، لیکن بڑے جنگلوں میں آگ لگا دیتا ہے. آپ دیکھ لیں، بڑے زبردست خاندان ہوں گے، بڑا زبردست چرچ چل رہا ہوگا، لیکن ایک زبان کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. اور مجھے اور آپ سب کو کیا کرنا ہے؟ لگام دے کر رکھنا ہے تاکہ ہم کنٹرول میں رہیں. جن دیر کوئی ہلائے نہ ہے، ہلیے ہی نہ. جی اب مقدس پطرس کے خط میں آئیں ذرا جلدی سے. اس کی 11 آیت سے پڑھیں گے. یہاں پر یوں جی پڑھ دیں. بدی سے کنارہ کر اور نیکی کو عمل میں لا. بدی سے کنارہ کر اور نیکی کو کیا کر؟ عمل میں لا. کتنے لوگ جانتے ہیں بدی کی راہوں کو؟ بدی کی راہوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اب یہاں پر وہ فرماتا ہے ان سے کنارہ کرو. ان سے کیا کرو؟ کنارہ کرو. جی. اور آگے نیکی کی راہوں کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نیکی کو عمل میں لانا کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں. مجھے اور آپ کو لانے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. اور زندگی کے اندر اچھے دن خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. خود بخود آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے تو پھر ایسا ہی ہے. ہاللیلویہ. جی آگے پڑھیں. صلح کا طالب ہو اور وہ اس کی کوشش میں رہے. صلح کا طالب ہو. صلح کا کیا ہو؟ طالب ہو. ایماندار کلیسیا کیا کرے؟ صلح کے طالب ہوں. اور وہ شخص جو زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے، زندگی میں سب رکھنا، اس چیز کو چاہنا حد سے زیادہ. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی ایسی چیز کو جس کو آپ حد سے زیادہ چاہتے ہیں. آمین. جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جسے آپ ایک دن نہ دیکھ لیں 2 دن روٹی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے وہ کہہ رہا ہے صلح کا طالب ہو. صلح کا کیا ہو؟ طالب ہو. آمین. اتنی تڑپ ہونی چاہیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر
کہ ہم صلح کے طالب ہوں. جن لڑائی واسطے لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں نا, لڑائی واسطے پتہ بھی نہیں چلتا ادھرو کیوں کی ہویا, وہ لڑائی دے طالب رہندے ہیں. لیکن ایماندار چرچ صلح کا طالب ہو. آمین آمین آمین. یہاں پر لکھا صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے. اب یہاں پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں, مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں. کون مبارک ہے؟ کون مبارک ہے؟ جو صلح کرواتے ہیں. اور یہاں پر مقدس پطرس فرماتے اس کی کوشش میں رہو. کچھ لوگوں نے فارمولے ہوں نا, بس لڑائی کی کوشش چ رہنا, ادھر اٹھے اس کا, ادھر اٹھے اس کا, ادھر اٹھے اس کا. کیا ہے کیا ہے؟ اور زبان ایسا عظیم ہے جو اچھے بڑے گھر کو تباہ کر دیتی ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں اچھے دن آئیں, آپ بھی چاہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے کلام ہماری زندگی کے اندر کام کرے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اب وہ فرماتا ہے اسی کا طالب رہے. کس کا؟ صلح کا طالب. اور اس کی کوشش کریں. آپ صلح کروانے کی آپ کوشش کریں. اور بتھیرے ایسے ہیں صلح تو نہیں ہو چھڈی نام جو کچھ بھی ہوگا میں تیرے نال ہاں, بعد تجھے کوئی کام ایسا پائے تو پچھوں گیا کیا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور ایماندار چرچ آپ کو خدا نے صلح کے لیے زمین پر رکھا ہے. آمین. چرچ کو خدا نے صلح کے لیے زمین پر رکھا ہوا. ہاللیلویا. یسوع نے جب کہا تو پھر ایسا ہی اس نے کہا مبارک ہے وہ جو صلح کرواتا ہے. جو لڑائی جھگڑے تیلیاں لانتے نا, مبارک کو نہیں جو لان دیجیے. کیونکہ زندگی موت کیا ہے؟ زبان کے قابو میں ہے. جب زبان قابو میں ہے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کے قابو میں ہے. ہاللیلویا. جب زبان قابو میں نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کے پاس اچھا ہونے والا نہیں ہے. کچھ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ جس وجہ سے سارے کے سارے معاملات خراب ہو رہے وہی قابو میں نہیں ہے. وہ چاہے کوئی خادم ہے, چاہے کوئی ایلڈر ہے, چاہے کوئی مبشر ہے, چاہے کوئی ڈیکن ہے, کوئی ڈھولکی بجانے والا ہے, جو بھی ہے ایماندار چرچ میں پریئر کرنے والا, چرچ میں آنے والا, ریگولر عبادت کرنے والا, جس کی زبان قابو میں نہیں ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اچھے دن نہیں دیکھ سکتا. جدو برا ہو ہی جانا کری جانا تو تمہیں بھی برا ہی ملنا ہے, تو ٹینشن تو پھر ہوگی. اور یہاں پر وہ کہتا ہے صلح کا طالب ہو. آمین. آپ اگر صلح کروانے والے تو آپ مبارک ہیں. اگر آپ تسی لڑائیاں جھگڑے فساداں دے وچ تک پھسے ہو تو مبارک مبورک کو نہیں. پائے 5 گھنٹے دعا کرتے ہو تو پائے پوری بائبل 2 باری پڑھ دو, مبارک نہیں ہے. کیونکہ آپ نے عمل نہیں کیا. اس نے کہا عمل کرے. کیا کرے؟ اس کو عمل میں لائے. ایماندار چرچ عمل میں لانا, ہم نے صلح کے طالب ہونا, اس کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ نظر آئے. آمین. جی آگے پڑھے ذرا. کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے. کیونکہ خداوند کی نظر کن کی طرف ہے؟ راست بازوں کی طرف ہے. آگے. اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں. مگر اس کے رک جائے, اس کے کان کیا؟ آمین. کس کے کان؟ خدا باپ کے کان لگے ہوئے ہیں راست بازوں کی دعا پر. آمین. اور یہ راست باز بننے کے لیے یہ اوپر جو ہم نے سیکھا یہ میری اور آپ کی زندگی میں عملی جامع ہونا چاہیے. وقتی طور پر ہمیں غصہ آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے, اور بہت سے ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جن کے بعد میں ہمیں کیا ہوتی ہے؟ پچھتاوا ہوتا ہے. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ کیوں میں نے ایسا بول دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں زبان کو قابو میں رکھے. جی آگے. مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں. اچھا اب دیکھیں یہ 2 لفظ ہیں, اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہیں. آمین. کتنے پیار سے مقدس پطرس اس بات کو بیان کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہتے ہیں مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے. اب نگاہ آپ کو پتا بڑا جملہ دہشت ناک ہے. آمین. تو میری نگاہ چ ہوتا ہے نا, میں تینوں دیکھ لاں گا تو میری نگاہ دے وچ. ایسا ہی ہے. ایسا نا جب کسی پر غصہ آئے نا تو کیا کہتے ہیں؟ تو پتر میری اکھاں دے وچ, میری نگاہ چ. ایسے یہاں پر خدا کہہ رہا بدکار خدا کی کیا ہے؟ نگاہ میں ہے. خدا ان پر نگاہ لگائے بیٹھا ہوا ہے. دہشت ناک جو بدکاری کی حالت میں. خدا بڑا پیار کرتا ہے, بڑا رحیم ہے.
لیکن اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، جو نہیں کرواتے وہ بھی اس کی نگاہ میں ہے، جو صلح کروا رہے ہو وہ اس کی نظر میں ہے، ان پر ان کی دعا پر کیا ان کے کان کن کے خداوند کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں. آمین. جی آگے پڑھے ذرا. اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ جی اب آپ نے تھوڑا طرزہ بتانا ہے. اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو، کرانے والا کون ہے؟ سارے ٹھیک بول رہے ہیں. آمین. بدی کرانے والا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہمارا غصہ ہے. شیطان بھی کراتا ہے، غصہ وہ بھی دلاتا ہے، لیکن جو کنٹرول کر لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش رہتا ہے. آمین. آمین. اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرانے والا کون ہے؟ اگر آپ نیکی کے طالب ہیں، خدا کی فیور کے طالب ہیں، تو آپ یہ بھی رکھیں کہ ابلیس آپ کے پیچھے زور لگا رہا ہے کہ وہ آپ کو گناہ پر مجبور کرے، کیونکہ وہ پھر کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیکی ہی نیکی کرتے جائیں، آپ محبت ہی محبت کرتے جائیں، آپ دوسروں کے ساتھ پیار ہی پیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرچ محبت میں رہے. وہ پھر اپنا زور لگاتا ہے، پھر آپ کو کہیں بھی وہ پکڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ محبت میں بڑھتے جائیں. اور جتنے محبت ہوتے خدا آ جائے. آمین. جتنے محبت ہوتے کون ہے؟ جتنے محبت ہے جس خاندان جس چرچ دے وچ جس جگہ دے تے محبت ہوتے خدا رہندا. آمین. جتنے نفرت لڑائی جھگڑے ہوتے شیطان دا زور ہے. پھر ان وجہ سے ہمارے گھرانے تباہ ہوں گے، ہماری زندگی میں اچھے دن نہیں آئیں گے. آمین. جی آگے پڑھے جلدی سے ذرا. اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک. آمین. یہ آیت مجھے بڑی جھنجھوڑتی ہے جب بھی میں اسے کبھی پڑھتا ہوں. اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو تو تم کیا ہو؟ مبارک ہو. آمین. راست بازی کیسے ظاہر ہوگی؟ جی تھوڑا سا بتائیں ذرا جلدی سے. جی بتائیں کیسے ظاہر ہوگی؟ جی نینسی باجی. ہمارے چال چلن. ہمارے چال چلن. جی لینا باجی. اگر ہمیں کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو سن کے برداشت کریں. برداشت کریں. زبردست. جی لینا. ہاں کیسے ظاہر ہوگی؟ خوشی سے. زبردست. اور جی مصباح. اگر ہم سے کوئی غصے میں بات کرتا ہے تو ہمیں چپ کر کے سننی چاہیے. جی پیچھے والے بھائی بھی. ایک کام کرو تے راستبازی پایا کرتا ہے. زبردست. نیکی کرنے میں. آمین. چلو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ سننے نے جواب صحیح دیتا ہے. تو یہ پیچھے میں پڑھے پڑھائی بھی جا رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی. جی اگر راست بازی کی خاطر یعنی کہ یسوع کی خاطر دکھ سہو تو تم کیا ہو؟ مبارک ہو. آمین. اب جب ہم اپنے فیصلے خود ہی کرے جائیں گے تو جدو باسری نہ چلیا اکثر اوقات ہوں پورا زور لا کے نا ایم این اے ایس ایچ او ڈی ایس پی جتنے ساڈا رابطہ ہوتا ہے اہی جا کے تو زور لا لو کے جو کام نہیں ہوندا پھر آ جانے خدا دے زور خدا انہوں تو میرا فیصلہ کرنا ہے. ایسے ہی ہے. پھر خدا نے فیصلہ کی کرنا تو پہلے وہ چھوڑے کھ نہیں. جب پطرس کو قید خانہ کے اندر ڈال دیا گیا تو کیا ہوا؟ کلیسیا کہاں پر گئی؟ بادشاہ کے پاس. کسی کے پاس نہیں گئی. کلیسیا سیدھی خدا کے پاس آئی کہ تو انصاف کر، تو پطرس کو آزاد کر. اور خدا نے بھی آسمان سے فرشتے کو بھیجا اور پطرس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. ہاللیلویا. کسی کے پاس نہیں گئی. اس لیے انہوں نے راست بازی کی خاطر دکھ سہا. راست بازی کی خاطر کیا ہوا؟ دکھ سہا. یہ دکھ سہنا ہے کہ جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کر بھی دے تو برداشت کریں گے. یہ راست بازی کی خاطر دکھ سہنا ہے. آمین. تے جے سارا فیصلہ آپ ہی کر لینا تو جو بس نہیں چلیا ہوں میں خدا کے چھوڑ دیتا ہے. خدا انصاف کرے گا. پہلے دن انصاف خدا تے کر دے تو خدا اچھا کرتا ہے. آمین. جی آگے پڑھے ذرا. نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ. اگر آپ راست بازی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یسوع مسیح کے لیے برداشت کر رہے ہیں تو کہہ رہا ہے خداوند یسوع کہ نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ. نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ. یہ عمران یہ خدا کا کلام ہے. وہ کہتا ہے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ. آمین. اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جی آگے پڑھے ذرا. جی آگے جلدی سے. بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو. بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں کیا کرو؟ مقدس سمجھو.
मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में क्या करो, मुकद्दस खुदावन यानी कि मालिक जानकर, अपना आका जानकर, मसीहा जानकर अपने दिलों में क्या समझो, मुकद्दस समझो। आगे, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, आगे, मगर हलीम और खौफ के साथ। आमीन। अब वो फरमाता कि जो कोई तुम्हारी खुशी की वजह क्या करे, दरियाफ्त करे, आमीन, उनको हर वक्त आप जवाब देने के लिए क्या करो, तैयार रहो, लेकिन मोहब्बत और तहम्मुल के साथ। आमीन। जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर अच्छे दिन आएंगे, खुश रहेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी खुशी का राज क्या है, तो फिर आपने क्या देना जवाब, मसीह की गवाही देनी है। आमीन। और अगर आप और मैं खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में, तो खुदा के कलाम पर अमल करें, आपके हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू। उस पर कुछ छोड़े तो सही, अगर सारे फैसले मैं और आप खुद करेंगे तो खुदा फैसला कहाँ करेगा। जो खुदा फैसला करता है तो बड़ा जबरदस्त फैसला करता है। आमीन। आमीन। अभी बहुत सी बातें थी मेरे ख्याल से